السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ان نیوز اینڈ ویوز۔ پاکستان میں پہلی موٹر وے M2 بنائی گئی تھی جو لاہور سے اسلام آباد تک چلتی ہے اور یہ 1997 میں آپریشنل ہو گئی تھی۔ تب سے پاکستان میں موٹر ویز کی فہرست بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ ناظرین، لاہور اور اسلام آباد کے درمیان بنائی جانے والی موٹر وے M2 بلا شبہ ایک بہترین موٹر وے ہے جس سے دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ 379 کلومیٹر ہے، جبکہ اسی فاصلے کو مزید کم کرنے اور سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک اور موٹر وے کا آغاز کیا گیا ہے جو لاہور سے سنبھریال اور کھاریاں سے گزرتے ہوئی راولپنڈی تک جائے گی۔ اس موٹر وے کا پہلا سیکشن لاہور سے سنبھریال تک 108 کلومیٹر کا ہے جو 2020 میں مکمل ہو گیا تھا اور ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا، جبکہ اسی موٹر وے کا دوسرا سیکشن سنبھریال سے کھاریاں تک 72 کلومیٹر اس وقت زیر تعمیر ہے، جبکہ اس موٹر وے کا تیسرا اور آخری سیکشن کھاریاں سے راولپنڈی تک 117 کلومیٹر مستقبل قریب میں شروع ہونے جا رہا ہے اور اس موٹر وے کو M13 کا نام دیا گیا ہے۔ M13 موٹر وے 2021 سے زیر تعمیر ہے اور اسے ابھی آپریشنل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ موٹر وے سیکشن راولپنڈی کو کھاریاں سے جوڑے گا۔ اس وقت اس 117 کلومیٹر طویل موٹر وے سیکشن کی لاگت 95 ارب روپے تھی جو اب بڑھ کے تقریباً 169.323 ارب روپے ہو گئی ہے۔ اس موٹر وے میں 8 انٹرچینجز، 2 سروس ایریاز اور 26 پل ہوں گے، جن میں ایک بڑا پل دریائے جہلم پر تعمیر ہوگا جس میں 1.3 کلومیٹر کی 2 جڑواں ٹیوب سرنگیں بھی ہوں گی اور دوسرا پل 0.6 کلومیٹر کا ہوگا جو بالترتیب دینا اور سہاوا کے درمیان سالٹ رینج کو عبور کرنے کے لیے تعمیر کیا جائے گا۔ 117.2 کلومیٹر لمبی 4 رویہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبے کو مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تعمیر کیا جائے گا، جس کے لیے تمام انٹرچینجز، پل اور دیگر سٹرکچر 6 لین پر مشتمل ہوں گے اور اگر ٹریفک کا دباؤ بڑھا تو مکمل موٹر وے کو بعد میں 6 لین پر منتقل کیا جا سکتا ہے، جس پر حد رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ یہ موٹر وے 2.5 سال کی متوقع مدت میں تکمیل ہوگی۔ یہ موٹر وے دارالحکومت اسلام آباد اور لاہور کے درمیان سفر کے وقت کو موجودہ M2 موٹر وے کی بنسبت 1 گھنٹہ مزید کم کر دے گی۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد GT روڈ N5 ہائی وے سے ٹریفک کا رش کم ہو جائے گا اور یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے ذریعے M2 موٹر وے سے لنک ہوگی۔ ناظرین، چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی ارشد مجید محمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کے لیے PC1 کی سفارش کی۔ منصوبے کے لیے تحصیل کھاریاں اور سرائے عالمگیر میں لینڈ ایکوزیشن اور تعمیرات کے معاوضے NHA نے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کو جمع کرا دیے ہیں۔ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبے کے لیے دینا کے 20 موضع جات میں زمین ایکوائر ہوگی۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت سیکشن 4 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، جبکہ راولپنڈی ضلع میں تاحال منصوبے کے لیے عملی کام کا آغاز نہیں ہو سکا۔ بار بار اسسٹنٹ کمشنر صدر کی تبدیلی کے باعث لینڈ ایکوزیشن کا کام متاثر ہوا ہے۔ راولپنڈی کھاریاں موٹر وے منصوبہ میں گجر خان کی 22 اور راولپنڈی کے 10 گاؤں آ رہے ہیں جن میں منصوبہ کے لیے اراضی لی جائے گی۔ سیکشن 4 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے لیکن ایکوزیشن اگلا پروسیس رکا ہوا ہے۔ 117 کلومیٹر طویل کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبے میں تاخیر سے لاگت 95 ارب روپے سے بڑھ گئی اور یوں قومی خزانے کو 1 کھرب روپے نقصان کا خدشہ ہے۔ غیر ضروری قانونی پیچیدگیوں اور تاخیر سے منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا منصوبہ BOT کی بنیاد پر جنوری 2021 میں شروع کیا گیا تھا اور پرائم انجینئرنگ نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی جون 2021 میں مکمل کی۔ 15 اکتوبر کو اس کا ٹرانزیکشن سٹرکچر منظور کیا گیا جس کی توثیق P3A بورڈ نے کی اور منصوبے کو رسک مینجمنٹ یونٹ کو بھجوا دیا گیا تھا۔ ایکنک نے 31 جنوری 2022 کو 95 ارب 81 کروڑ روپے کی لاگت سے موٹر وے کی حتمی منظوری دی تھی۔ منصوبے کی بولیاں 9 جون 2022 کو موصول کی گئی۔ ٹیکنیکل بولیاں اسی روز کھولی گئی۔ منصوبے کی مالیاتی بولیاں 13 جولائی 2022 کو کھولی گئی۔ کامیاب بولی دہندہ کو 15 ستمبر 2022 کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا گیا۔ کامیاب بولی دہندگان میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO، ZKB اور ٹیکنو میڈکان شامل تھیں۔ ٹیکنو میڈکان کمپنی کا پاور چائنا چینگڈو کے ساتھ کنسورشیم تھا جسے سب سے کم 85 ارب روپے کی بولی پر کامیاب دہندہ قرار دیا گیا۔ FWO اور ZKB نے بالترتیب 122 ارب اور 137 ارب روپے کی بولی لگائی۔ ٹیکنو میڈکان کو حکومت نے 10 ارب روپے کا VGF ادا کرنا تھا اور یہ لیز 25 سال کے لیے تھی۔ بعد ازاں چینی کمپنی کی طرف سے بعض سیکیورٹی وجوہات کے باعث عدم دلچسپی سے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور قانونی چارہ جویاں شروع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ٹیکنو میڈکان اب بھی اس بولی پر منصوبہ مکمل کرنا چاہتی ہے
لیکن پاور چائنا چینگڈو ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اس سارے عرصے میں ڈالر کی قیمت میں ہوشربا اضافے اور اس سے منسلک تمام تعمیراتی سامان کی لاگت دگنا ہونے سے اس منصوبے کی بنیادی لاگت بہت بڑھ گئی ہے اور تقریباً 200 ارب روپے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ٹیکنومیڈکان نے دعویٰ کیا ہے کہ این ایچ اے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ این ایچ اے کا موقف ہے کہ پاور چائنا چینگڈو کے پیچھے ہٹنے اور بار بار کی یاد دہانی کے باوجود معاملہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ این ایچ اے کا کہنا ہے کہ ٹیکنو کمپنی نے ضروری قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ جلد از جلد شروع ہو کر اپنی تکمیل کو پہنچے تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ اس منصوبے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔